السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا۔ وقدمنا الی ما عملوا من عامل فجعلناہ ہباء منثورا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے، انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ یعنی جو لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدوں کو بھی جھٹلا دیا، جن کے دل میں نہ آخرت کا خوف، نہ خالق کا خوف، نہ خالق سے ملاقات کی کوئی امید ہے ان کو۔ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہ اتارے، ہمارے سامنے آتے اور ہمیں یہ بتاتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یا وہ ہمیں بتاتے کہ کوئی رب بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور پھر یہ کہ رسول کی صداقت کی گواہی دیتے کہ تم رسول کی اتباع کرو۔ یہ بات انہوں نے کسی واقعی حقیقی ضرورت کے تحت نہیں کی تھی، بلکہ ان کا سبب کیا تھا؟ تکبر اور سرکشی۔ اور جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو۔ یعنی سب سے پہلا کون سا دن ہوگا جس دن انسان فرشتوں کو دیکھیں گے؟ موت کا وقت۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جان لینے والے فرشتے تحت نگاہ آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آتے ہیں، ان کی روح نکال کر ان فرشتوں کو دے دیتے ہیں۔ جو بھی نیک ہو تو اچھے کفن میں روح کو لپیٹ لیتے ہیں، اور برے انسان کے لیے برے گندے غلیظ کفن میں لپیٹ کر، ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ دوسرا کون سا موقع ہوگا جب فرشتے نظر آئیں گے انسانوں کو؟ قبر میں کون ہوں گے؟ کون سے فرشتے ہوں گے؟ منکر نکیر کی شکل میں دیکھیں گے۔ تیسرا موقع ہوگا یوم حشر کا، میدان حشر میں دیکھیں گے۔ ان تینوں مواقع پر دو طرح کے فرشتے ہیں، نیک لوگوں کے لیے اچھے خوبصورت شکل والے خوشخبری دینے والے فرشتے، اور برے لوگوں کے لیے، مجرم لوگوں کے لیے عذاب کی وعید سنانے والے، ان کی پٹائی کرنے والے۔ کیونکہ مجرم لوگوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے آ کر ان کو باقاعدہ ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور اس طرح منکر نکیر بھی ان کو ماریں گے، اور قیامت کے دن بھی ان کی سخت شامت آئے گی۔ اس لیے انسان کو جب صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فرشتے جو آئے ہیں تو وہ بہت خوشی کا دن ہوگا، نہیں، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن اپنے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ پکار اٹھیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، اب ہم فرشتے نہیں دیکھنا چاہتے۔ یعنی اس دنیا میں تو وہ کہہ رہے ہیں نا فرشتے نظر آ جائیں، تو اس وقت بھی کیا کہیں گے؟ ہم نہیں دیکھنا چاہتے۔ جبکہ ابھی کیا کہتے ہیں؟ فرشتوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اس دن کیا کہیں گے؟ کاش ہمیں فرشتے نظر ہی نہ آئیں، کیونکہ وہ اتنی خوفناک شکلوں میں ہوں گے کہ ان کی روح فنا ہو جائے گی، اور وہ سمجھ لیں گے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوگا کیونکہ ان کے ہاتھوں پوری طرح قید ہو جائیں گے۔ جان نکالنے والے فرشتے بھی اس وقت نہیں ٹلے دیں گے جب تک کہ جان نہ لے لیں ان کی، اور اسی طرح قبر حساب کتاب کے وقت بھی اور آخرت میں بھی فرشتے اسی طرح ہوں گے، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے۔ جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے، یعنی جو کچھ انہوں نے کیا دھرے کا دھرا ہی رہ جائے گا اسی وقت، تو اسے
یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کے تمام کے تمام اعمال جو ہے اس طرح غبار بنا کے اڑا دے گا جیسے کچھ تھے ہی نہیں۔ یعنی مجرموں کے جو اچھے کام تھے دنیا میں بھی قبولیت کا شرف سے محروم رہے اور آخرت میں بھی۔ یعنی وہ کام ہوں گے کہ انہوں نے بظاہر کسی کی مدد کی ہوگی یا شہرت کے لیے کوئی اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن کیونکہ وہ کلام اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے بغیر کیے ہوں گے، اس لیے ان کاموں سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کچھ اور لوگوں کے اعمال بھی غبار بن کر اٹھ جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن سفید تہامہ پہاڑیوں کی مثل ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلائے ہوئے غبارے کی باریک ذروں کی طرح کر دے گا۔ جیسے آپ دیکھیں باہر سے دھوپ آ رہی ہو تو کیا نظر آتا ہے، یوں ذرے سے نظر آتے نا، اس طرح سے مشرک کے جو اعمال ہیں وہ ذرے بن جائیں گے۔ بے شک وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، یعنی تراویح وغیرہ بھی پڑھیں گے، لیکن وہ تنہائیوں میں اللہ کی حرام کردہ امور کا ارتکاب کریں گے جن سے ان کو روکا گیا ہوگا۔ یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے یعنی دیکھنے میں وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کا جو اعمال نامہ ہوگا وہ تنہائیوں میں خراب ہوگا۔ یعنی اکیلے میں وہ حرام کرتے ہوں گے تو اب حرام کاموں کے بعد بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فحش کام بھی آ جاتے ہیں، زنا بھی آ جاتا ہے، اسکرین کے اوپر غلط چیزیں دیکھنا بھی ہیں، اسی طرح چپکے چپکے غیبت کرنا یا اسی طرح کی جن چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا وہ ان کا ارتکاب کریں گے۔ تو ایک مومن باطن ظاہر میں نیک ہوتا ہے، وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اور سب کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ وہ صرف ایک پبلک فگر نہیں ہوتا کہ اس نے ان لوگوں کے سامنے کوئی نیکی کے جھنڈے لہرانے ہوں تو ان لوگوں کی واہ لینے کے لیے اچھے کام کر لیے لیکن تنہائی میں برائی کرتا ہے، لیکن وہ تنہائی میں بھی مومن جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تنہائی میں بھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور سب سے اچھی آرام گاہ میں ہوں گے، یعنی دوپہر کو آرام کرنے کا بہترین مقام ان کو ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیلولہ کی کتنی اہمیت ہے۔ اہل جنت بھی قیلولہ کریں گے، یعنی ساری نعمتوں کو انجوائے کرتے ہوئے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دن جیسے آپ بہت خوش ہوتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا دل چاہتا ہے تھوڑی دیر کے سستانے کو، یعنی دوپہر کے ٹائم انسان تھوڑا سا ریسٹ کرتا ہے۔ اگرچہ ہر طرح کی نعمتیں راحتیں عید کے دن ملتی ہیں لیکن ان کو پا کر بھی انسان کیا کرتا ہے، تھوڑی دیر ضرور ریسٹ کرتا ہے۔ یعنی قیلولہ کرنا سنت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے، اس کے دنیاوی بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اگر انسان بالکل قیلولہ نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیلولہ کرو، بے شک شیاطین قیلولہ نہیں کرتے، یعنی جو شیطان ہے وہ قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ ہوتا کیا ہے؟ دوپہر کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا۔ اور قیلولہ کوئی 2 گھنٹے کی سلیپ نہیں ہوتی بلکہ چند منٹ کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے آپ خاموشی سے بیٹھ سکتے ہیں، یہ بھی آپ کا قیلولہ ہو جائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی تھی، یعنی بیڈ سا بچھا دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اس چمڑے کے فرش پر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کبھی کبھار قریش کے مرد بیٹھا کرتے تھے، جب سایہ ڈھل جاتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے اٹھ جاؤ، جو قیلولہ کہنے سے باقی رہ گیا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد وہ جس آدمی کے پاس سے بھی گزرتے اس کو کام سے اٹھا دیتے اور کہتے اٹھو اور قیلولہ کرو، یعنی اتنا اپنے لیے اہم قرار دیتے تھے قیلولہ کو۔ اور اسی طرح اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں قیلولہ کرنا نیک لوگوں کے عمل میں سے ہے، یہ دل کو مضبوط کرنے والا اور رات کے قیام کو قوت دینے والا۔ یعنی قیلولہ سے کیا ہوتا ہے، رات کا کام جو قیام ہے وہ بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں سے کتنے لوگ قیلولہ کرتے ہیں قیلولہ؟ نہیں کرتے۔ لیکن قیلولہ اگر فرض کریں آپ کو باقاعدہ لیٹنے کا ٹائم نہیں بھی ملتا، آپ تھوڑی دیر کے لیے ہیڈ آن کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا سکون دے دیں تو یہ بھی قیلولہ ہی ہو جائے گا۔ اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا اس روز حقیقی بادشاہ رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا وہ کہے گا اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ
ہدایت کا کچھ راستہ اختیار کرتا۔ یعنی قیامت کے دن جن باتوں پر انسان کو سخت ندامت ہوگی، پریشانی ہوگی، انسان اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہی آپ کو ملامت کرے گا۔ ان میں سے ایک بات یہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت کیوں نہیں اپنایا، یعنی اس پر اس کو حسرت ہوگی اور اپنے ہاتھ کاٹے گا حسرت سے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جس وقت میں حوض پر تمہارا منتظر ہوں گا اور تمہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور راستے تمہیں متفرق کر دیں گے، یعنی ادھر ادھر ہو جاؤ گے، تو میں تمہیں آواز دے کر کہوں گا اس راستے کی طرف آ جاؤ، جو تو میرے پیچھے سے ایک منادہ پکارے گا، کہے گا انہوں نے آپ کے بعد دین میں کو بدل دیا، دین کو۔ اس پر میں کہوں گا یہ لوگ دور ہو جائیں، یہ لوگ دور ہو جائیں، یعنی وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گئے اور جس پر صحابہ کرام رہے اور جس پر بعد کی نسلیں قائم رہی، اس طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے نئے نئے تصورات ایجاد کر لیے اور اجماع کے راستے پر سے ہٹ گئے۔ یہ انسان کے لیے بہت خطرناک طریقہ ہے کہ قیامت کے دن اس پر انسان کو اس پر ایسی ندامت ہوگی کہ کاش میں وہی طریقہ اختیار کرتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ کیا ہم اس کے بارے میں اب فکر مند ہیں کہ ہمارے جو طریقے ہیں عبادت کے، کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتے جلتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا، یعنی کیونکہ عام طور پر انسان ایسے دوستوں کو یعنی اپنے دوستوں کے ہاتھوں سے وہ بہک جاتا ہے۔ وہ کسی خاص راستے پر چلتے ہیں، پھر جو ان کی قریبی یا لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اپنی طرف گھسیٹتے ہیں یا گھسیٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت انسان اس بات کے لیے تو اپنے آپ کو ملامت کرے گا ہی کہ اس نے رسول کا راستہ کیوں نہ اختیار کیا، ساتھ ہی وہ اپنے اس دوست کو بھی برا بھلا کہے گا کہ جس نے اس کو اصل راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پر ڈال دیا، اور بلا شبہ یقینا اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی۔ اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے، یعنی ہم سب کو محتاط ہونا چاہیے ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو غور کر لینا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، یعنی کس سے اس کا قلبی تعلق ہے، کیونکہ دوست اچھا ہو یا برا ہو اسی طرح انسان پر اس کے دوسرے دوست پر اثرات آتے ہیں۔ اور رسول کہے گا اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوت نے میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، یعنی القرآن المہجورہ کے دو معنی ہیں، نشانہ تہذیب یعنی مزاح کی جگہ رکھنا، چھوڑ دینا۔ علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ ہر مسلمان جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اسے چاہیے کہ اس آیت کریمہ پر غور کر لے، اس میں بار بار گہری نظر سے دیکھے تاکہ اپنے نفس کے لیے اس عظیم پریشانی اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے جو اس زمین کے سارے مسلمانوں کو شامل ہے اور عام ہے۔ یعنی آپ کی قوم کون ہے؟ قریش بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ پر ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ القرآن مہجورہ، تو قرآن کو چھوڑنے کی کچھ اقسام ہے۔ علامہ ابن قیم جوزیہ کہتے ہیں قرآن کو ترک کرنے کی کئی اقسام ہیں۔ پہلا، اس کو نہ سننا، نہ اس پر ایمان لانا۔ دوسرا، اس پر عمل نہ کرنا، نہ اس کے حلال و حرام پر رکنا اور نہ اس کے کسی حکم کو ماننا۔ تیسرا، اس کو حاکم نہ بنانا، یعنی اپنے جھگڑوں کے فیصلوں میں اس کے سے فیصلے نہ کروانا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، یعنی اس کا فہم حاصل نہ کرنا، اس کے ذریعے علاج نہ کرنا، کیونکہ قرآن جو ہے دل کے تمام امراض اور بیماریوں کے لیے شفا بھی کرتا ہے، کیونکہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ کے لفظ آتے ہیں قرآن میں، اور کسی اور بیماری کا علاج طلب کرنا اور قرآن سے علاج نہ کرنا، یعنی اور گولیاں کھاتے رہنا لیکن دم کو چھوڑ دینا، یہ بھی اس کو چھوڑ دینے کے برابر ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا، اور آپ کا رب ہی ہدایت والا ہے اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں
اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کیونکہ انسان کی زندگی میں انسان کے اندر ہر روز ایک نئی تبدیلی آتی رہتی ہے. یعنی ایک دن آپ اٹھتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں، دوسرے دن آپ اٹھتے ہیں تو آپ پر پریشانی لاحق ہوتی ہے، تیسرے دن آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے جس کے لیے آپ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، چوتھے دن آپ بچوں کی طرف سے کوئی ایسی بات سن لیتے ہیں تو آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں. ایسے میں دن اور رات الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں. آپ کے اندر میں، آپ کے ماحول میں اتنی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہم میں سے بھی ہر ایک کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے مقام بہت بڑا ہے، اور آپ کے تو حالات بہت سنگین تھے، جو مخالفت وغیرہ تھی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ایک ہی دفعہ ایک ہی جلد میں قرآن نیچے اتار دیتے، لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے دیا تاکہ آپ کے دل کو تسلی رہے. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جو لوگ قرآن کی کلاسز وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں ایک سوال آیا، ہمارے ذہن میں کوئی پریشانی تھی، تو جب ہم قرآن کی مجلس میں آ کر بیٹھے تو اس کا جواب ہمیں مل گیا. اور یہ ہر روز تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے. اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے، مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفصیل لاتے ہیں. جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے میں زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ بٹانے والا بنایا. اور پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا. اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا، جب انہیں رسولوں کو جھٹلا دیا ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اور عاد و سمود کو اور کنویں والے اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا. اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا. یعنی یہ جتنی بھی قومیں تھیں جن کا اجمالاً ذکر کیا جا رہا ہے، ان سب کو ہم نے پچھلی قوموں کے حالتیں پیش کر کے خبردار کیا تھا. یعنی پچھلے لوگوں پر جب عذاب آیا تو اگلی قوم کو ان کی حالت بتا کر ان کو خبردار کیا کہ دیکھو انہوں نے انکار کیا ہے، ان کی شامت آئی ہے تو تمہاری بھی آ سکتی ہے. لیکن جب وہ نہ مانے تو ہم نے ان کو بھی بے نام و نشان کر دیا، مٹا دیا. کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دنیا میں کبھی ایگزسٹ بھی کیے ہوں گے. اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے آئے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے. اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں. کیا یہی ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ رسول بنا کر بھیجا؟ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا، اور اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے جلدی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا تھا. یعنی آخرت کا انکار ان کی خرابیوں کا سبب تھا، کیونکہ کوئی مومن ہو کوئی کافر ہو جب آخرت پر ایمان نہ ہو یا آخرت پر شک میں ہو یا پھر وہ ایمان کمزور ہو تو انسان کے اندر تقویٰ آ ہی نہیں سکتا. انسان برائیوں سے بچ نہیں سکتا جب تک آخرت کا خوف نہیں ہوگا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا ایسے شخص پر ذمہ دار ہے؟ یعنی خواہش نفس کو معبود بنانے سے کیا مراد ہے؟ خواہشات کو الہ بنانا، معبود بنانا، اپنی خواہشات کو سب سے اوپر رکھنا، اللہ کا حکم پیٹھ پیچھے کر دینا اور جو دل میں آئے اس کو فالو کرنا. اس کے علاوہ اپنی خواہشات کی اطاعت کرنا ایسا ہے گویا کہ وہ الہ بن جائے. اور خواہش انسان کو پھر ہر فساد کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، خواہشات نفس سے ہوتی ہے اور نفس انسان کو برائی پر اکساتا ہے، اور خواہشات کی پیروی گمراہی کا باعث ہے. اس لیے فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعِ الْأَهْوَاءَ فَيُضِلُّكَ عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بھی بھٹکا دے گی. لیکن انسان بہکتے بہکتے کہاں جا گرتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ جہنم میں اتنا بہک جاتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں
جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ مثلا جیسے مثال کے طور پر نماز کے وقت آپ کو نیند آ گئی، یا آپ کا الارم بج رہا ہے، آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نماز کا وقت چلا جائے گا لیکن آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں، الارم کو بھی بند کر دیا۔ اور اسی طرح روزہ رکھنے کی بجائے کھانا پینا آپ کی بہت بڑی خواہش ہے، آپ ان پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو اللہ کا حکم پیچھے کر دیا، روزہ نہیں رکھا۔ اسی طرح آپ کو اپنی جو ہے آرام دہ زندگی زیادہ پسند ہے تو حج پہ جانا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ پھر اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات میں خواہش نفس کی پیروی کرنا، مثلا انسان کا دوسروں کے اوپر حکم چلانا اور دوسروں کو اس سے لیٹ ڈاؤن کرنا، یا جو دل میں آئے وہ بولے چلے جانا، یا جو دل میں آئے سنتے چلے جانا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی کرنے کے برابر ہے۔ جنسی معاملات میں انسان کی خواہشات میں حلال و حرام کی پرواہ نہ کرنا اور بیوی کو چھوڑ کر حرام طریقوں سے اپنی خواہش پوری کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل آ جاتی ہیں۔ یعنی جو بھی حرام راستے ہیں، ناجائز راستے ہیں، وہ اسی طرح انسان کو لے جاتے ہیں۔ جہاں آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں وہ چوپائے جیسے ہیں، بلکہ وہ راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی جیسے مویشی ہوتے ہیں، گائیں بھینسیں وغیرہ، ان کی صرف خواہش، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے زندگی کا؟ کھانا پینا، اپنی خواہش پوری کی، بچے پیدا کیے اور چلے گئے دنیا سے۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو صرف نفس کی پیروی کرتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اسے سائے کو کس طرح پھیلا دیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ سورج کو سٹل کر دیتا، جہاں پہ ہے وہیں پہ رہتا۔ جیسے ہم لائٹس آف کرتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے؟ ایسے سورج بھی آف ہو جاتا ہے، یعنی شام کے وقت غروب جب ہوتا ہے تو لائٹس آف ہو جاتی ہے، رات ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی دیکھیں، صرف اگر ایک ہی جگہ پر سورج چمکتا رہتا تو کتنی عجیب دنیا آتی، لیکن دھیرے دھیرے اٹھتا ہے، پھر روشن ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے غروب ہوتا ہے، اور اس میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے کہ پھر اسے اوقات کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے، یہ صبح کا ٹائم ہے، یہ شام کا ٹائم ہے، اور شام کو ہمیں ہوتا ہے سورج غروب ہوا، اب آرام کا ٹائم ہے۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹا، آہستہ آہستہ سمیٹنا، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں، اس میں سے بہت سے چوپائے ہوں اور انسانوں کو پانی پلائیں جن کو ہم نے پیدا کیا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ یعنی طائف میں الگ ہوتا اور مکہ میں الگ، مدینہ میں الگ نبی ہوتا، تو لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ایک ہی نبی سب کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں، اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد۔ یعنی اپنے بندوں کے بارے میں خوب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان قرآن کو لے کر اس کے ساتھ جہاد کیجیے، یہ کہا گیا۔ مطلب یہ کہ اس کی تعلیم کو عام کیجیے، اس کے پیغام کو عام کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کفر اور شرک سے بچائیے۔ تو اس میں قرآن کو وسیع پیمانے پر پھیلانے، لوگوں تک لے جانے میں جو محنت ہے، اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن کا سیکھنا سکھانا یہ سب بھی جہاد ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ میں کوئی قتال نازل نہیں ہوا تھا، تو جنگ کا حکم نہیں آیا تھا، بلکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پیغام پہنچایا جا رہا تھا۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، یہ نمکین یعنی کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان پردہ اور مضبوط آڑ پیدا کر دی۔ اور وہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا، سسرال والا بنایا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب ہی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہتے کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا،
مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتے ہیں۔ اس لیے انسان لوگوں سے ڈرے تو فائدہ کوئی نہیں، اور لوگوں سے چھپ کے گناہ کرے تو بھی فائدہ نہیں، کیونکہ گناہ کا اصل نقصان جہاں ہے یا جس کی طرف سے گناہ پر سزا ملنے والی ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور جس نے آسمانوں و زمین کو ان کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا، وسیع رحمت والا ہے، سو آپ اس کے بارے میں کوئی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں، یعنی جو رحمان کی معرفت حاصل رکھتا ہو، رحمان کو پہچانتا ہو، اسے معلوم کیجئے کہ رحمان کون ہے، اس کی رحمت کیا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کیا۔ تو اس کا تجربہ آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو آپ نماز کا کہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ایک دم سے چڑ جاتے ہیں کہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو یہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ بہت برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ بنایا اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا۔ برج فرشتوں کے خاص مقامات ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے اوپر کچھ امور طے کرتے ہیں، اور شیاطین بھی بعض اوقات جا کر وہاں چھپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اور ہر شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے، یعنی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یاد دہانی کا ذریعہ بھی بنایا، دن آتا پھر رات آتی ہے تاکہ کام دن میں چھوٹ جائیں اور رات کو کر لیے جائیں، جو رات کو چھوٹے ہوئے کام ہے وہ دن میں کر لیے جائیں، یعنی اگر دن میں نیکیوں میں کچھ کمی رہے گی تو رات کو پوری کر لی جائے، اگر رات میں نیکیوں میں کچھ کمی رہے گی تو دن کو کر لی جائے۔ کسی وجہ سے تو دن میں نوافل بھی ادا کر لیے جاتے ہیں، اگر دن میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو پھر رات میں بھی نوافل ادا ہو سکتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو، یعنی پھر یہاں عباد الرحمان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ رحمان کے بندے جو خاص بندے ہیں، پیچھے رحمان کا ذکر ہوا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کریں تاکہ رحمان کی رحمت پائیں۔ تو رحمان کے حقیقی بندے کون ہیں؟ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور ہر جاہل ان سے مخاطب ہو تو کیا کہتے ہیں ان کو؟ سلام، بس سلام کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر دیتے ہیں، یعنی جہالت کے جواب میں بھی بھلی ہی بات کہتے ہیں، بد کلامی نہیں کرتے، فحش گوئی نہیں کرتے، بد مزاجی سے کام نہیں لیتے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی چال بھی بہت آرام دہ ہوتی ہے۔ آرام سے مراد یہ نہیں کہ سست چال ہوتی ہے، بلکہ قدم جما کے شور کیے بغیر، بھاگے دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر باوقار اور پرسکون انداز میں چلتے ہیں، کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے۔ اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، یعنی رات کی نماز بہت اہمیت رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں موجود ہے اس سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی کون سی رات کی نماز کون سی ہے؟ تہجد کی نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، ان کا خرچ ان کے درمیان اعتدال ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کو ملے گا۔ یعنی یہ ساری صفات کس کی بیان کی جا رہی ہیں؟ عباد الرحمان کی، یعنی رحمان کے بندوں کی۔
قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا ہوگا. یعنی چونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، اس کی گرمی کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جب گرمی آتی ہے تو انسان تھوڑا سا مانوس ہوتا ہے، تو پھر گرمی کچھ کم لگتی ہے. شروع میں ایک دم تبدیلی ہوتی ہے اور طبیعت پر بڑی بھاری گزرتی ہے. جہنم میں کیا ہوگا کہ آگ سے جب تھوڑا سا انسان مانوس ہونے لگے گا تو عذاب کی جو یہ شدت ہے، آگ کی شدت کو اور بڑھا دیا جائے گا. تو پھر کہا جائے گا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پس چکھو ہم نے نہ اضافہ کریں گے مگر عذاب میں. یعنی جہنم کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ اس آگ کی شدت ذرا کم محسوس ہونے لگے گی تو اس میں اور بڑھا دی جائے گی، سزا اور بڑھ جائے گی. ہم سب کو خاص طور پر جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گئے. تو یہ ہے اصل کامیابی. اور یہاں سے جو ہمیشہ کے گھر میں داخل ہونا، یعنی ہمیشہ کی زندگی شروع ہونا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرے، یعنی اس سے بچنے کی. اسی طرح ایک اور روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم خود کہتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. تو ہر روز کم از کم 3 بار ضرور یہ دعا کرنی چاہیے. کیسے کرنی چاہیے؟ اللہم اجرنی من النار، یہ 3 دفعہ کہنا چاہیے، کم از کم 3 دفعہ روزانہ. مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. یعنی خالص توبہ نیکیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہم نے گناہ بھی کیے ہیں، ڈھیر سارے گناہ ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم نے اگر اللہ سے توبہ کر لی ہے، دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر لیا ہے، تو وہ ساری برائیاں کس میں بدل جائیں گی؟ نیکیوں میں بدل جائیں گی. دیکھیں کتنی بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، سچا رجوع کرنا. اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. یعنی جھوٹ، لغو، کھیل کو یعنی بری باتوں سے، بری مجلسوں سے اراض کرتے ہیں. بری باتیں کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے، وہ ایسی مجلسوں میں جاتے بھی نہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی اس بات پر تعریف فرمائی کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایسی مجالس میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ فریب کا کاروبار ہو، یا دھوکہ دہی ہو، یا جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہوں. ان جگہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کا کیا حال ہوگا جو جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرے، پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی. تو جو شخص جھوٹ سے نہ بچے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹی بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اور جنہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے. یعنی رب کی آیات کو بس اندھے بہروں کی طرح نہیں سنتے، بہرا ور ہوتے ہیں جس کے کان کو آواز لگے بھی تو سنائی دیتی ہے اور اندر بھی نہیں جاتی. یعنی نہ تو کان سے ٹکراتی ہے، کان سے ٹکرائے بھی تو اندر نہیں جاتی ان کے. دوسرا کیا کہا کہ اسی طرح قرآن کو بس صرف اس طرح سننا کہ کچھ سمجھ ہی نہ آئے تو یہ درست بھی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سننا چھوڑ دیا جائے، انسان قرآن کو سننا نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. قرضی کہتے ہیں مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی، اپنی اولاد کو اللہ کا متی یعنی فرما بردار بنا دے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کے بچے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اندر سے خوشی اٹھتی ہے نا، آپ کے ہوتا ہے نا کہ میرے بچے نے یہ نیکی کا کام کیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، انہیں باادب بنانا چاہیے، دوسروں کے فائدے کا بنانا چاہیے، امت کی تمام انسانوں کی خیر خواہی کرنے والا بنانا چاہیے. اسی طرح یہاں پر
جو یہ ازواج ہے، اس کا اطلاق بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے، شوہر کے لیے بھی ہوتا ہے، ساتھیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جن کے ساتھ مل کر انسان کام کرتا ہے، یعنی ازواج شوہر اور بیوی ہی نہیں بلکہ جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں مل کر، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جائے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت اچھی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہاں 11 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ کون سی صفات؟ یعنی انکساری، بردباری، تہجد پڑھنا، اللہ کا خوف رکھنا، فضول خرچی اور بخیلی کو چھوڑ دینا، شرک سے بچنا اور زنا چھوڑ دینا، ناحق قتل نہ کرنا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا، حق کی دعوت قبول کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کا محتاج ہے۔ بخیل جو ہر معاملے میں بخیلی کرتے ہیں، یعنی نیکیوں میں بھی بخیلی کرے، مال دینے میں بھی بخیلی کرے، یعنی دینا جہاں ضرورت ہے وہاں پہ بھی مال خرچ نہ کرے۔ آپ کہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، سو یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلدی اس کا انجام چمٹنے والا ہے۔ سورہ شعراء مکی ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا ہے۔ طاسیم میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہے، شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ مومن کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں ان کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ بھائی یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا ہے تو اب جلدی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس سورہ میں 9 مقامات پر ان 2 آیات کی تکرار آئی ہے۔ سب سے پہلی آیت جس سے بات شروع ہوگی وہ کائنات کی نشانی۔ لوگ کائنات کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اگر غور کرتے تو اپنے رب کو پا لیتے، لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے مومن نہیں ہیں کہ ان کا غور و فکر کا طریقہ درست نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے، العزیز الرحیم۔ العزیز ایسی ہستی ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہوتی ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، جو عقل و فہم سے اتنا دور ہے کہ اس کا احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ایسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، اور مخلوقات اس کی شدید محتاج ہے، اس تک رسائی پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیونکہ وہ رحیم ہے اس لیے وہ مخلوق کی دعائیں سنتا ہے، غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، محفوظ ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، بھاگنے والے اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح رحیم بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم والا، جو مساکین کی فریاد رسی بھی کرتا ہے اور سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی کرتا ہے، خواہ اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے۔ اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی کس کے پاس بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے؟ فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا اے میرے رب یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی ہے، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وہی بھیج دیں۔ یعنی بہت جابر قسم کے لوگ تھے، یعنی دم رکتا تھا، زبان نہیں چلتی تھی، اتنا پریشر تھا ان کے اوپر، ان کے ظلم و ستم کا مجھ پر کہ میں ان کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا۔ اسی لیے کوئی کام اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو کوئی بری بات نہیں ہے
کہ انسان جب کوئی بھی کام کرنے شروع ہوتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام، تو پہلے اس کو ڈر ضرور لگتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اتنے قوی اور اولو العزم پیغمبر تھے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں پاتے تھے کہ یہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایسی کیفیت جو ہر انسان کی ہوتی ہے جب اس پر کوئی ذمہ داری آتی ہے، کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ میری بس سے باہر ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ ہو یا کوئی بہت سارے مہمان گھر پہ آ رہے ہوں، آپ کے لیے بڑے پیمانے پر کوکنگ بھی مشکل ہو جاتی ہے، اور دین یا دنیا کا کوئی کام ہو، اس میں تو مدد کی لازمی ضرورت پڑتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ دو طرح کے صلاح کار اور مشیر ہوتے ہیں۔ ایک اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی کو منع کرتا ہے، دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جس کو اس کے برے ہمراہ سے بچا لیا گیا تو وہ محفوظ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمزاد جو تھا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یعنی ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان لازمی پیدا ہوتا ہے۔ شیطان کس کی طرف لے جاتا ہے؟ برائیوں کی طرف، اور جو فرشتہ ہے وہ اچھے کاموں کو الہام کرتا ہے ہمیں۔ تو نیک وزیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکمران کی بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کو کوئی اچھا مخلص ساتھی، مددگار، مشورہ دینے والا مل جائے، آپ کو مینٹر اور کوئی تربیت کرنے والا مل جائے، تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان کے اوپر کوئی پریشر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں کسی سے مشورہ کروں، کوئی فیصلہ آپ نے لینا ہو تو یاد رکھیے اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ 11 ہوتے ہیں۔ اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ کس پر گناہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ کیا گناہ تھا ان پر؟ انہوں نے قبطی کا قتل کیا تھا، یعنی کیا نہیں تھا، ہو گیا تھا ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ اب وہ اپنے احسانات یاد کروا رہا ہے۔ اور تم ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ تو یہاں پہ یعنی وہ اپنا احسان جتا رہا تھا فرعون کہ میں نے تمہیں پالا ہے، تم یہاں پہ پلے ہو، تو تم ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہو۔ موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام تب کیا تھا کہ جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی جو وہ قتل ہے، قتل کا بھی اس کو جھٹلایا گیا، قتل کا بھی بتایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں نے کام تب کیا تھا کہ جب میں یعنی وہ قتل کا ارادہ نہیں تھا، وہ میری سے خطا ہوئی تھی۔ اعتراف بھی انہوں نے کیا اس بات کا کہ مجھ سے وہ غلطی ہوئی تھی، میں کر بیٹھا تھا۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی، مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی اپنے جرم کو بھول کر صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا فرعونی رویہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف اپنی کمی بیشی، کمی کوتاہی کا اعتراف کر لینا پیغمبرانہ رویہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے۔ تو دو کردار آپ کے سامنے یہاں پہ آ رہے ہیں کہ ایک کیا کردار ہے کہ احسان جتلانا تو ویسے بھی برا فعل ہے۔ تو یہاں پہ فرعون نے کیا کیا تھا؟ احسان جتلایا تھا کہ میں نے تمہیں یہاں پہ پالا ہے، تمہیں بڑا کیا ہے۔ اور ادھر دوسرا کردار کون سا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اگر انہوں نے غلطی ان سے ہوئی، ان سے قتل ہوا، انہوں نے اعتراف کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں خطا کار ہوں، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی۔ ان میں سے پہلا نافرمان اور بدسلوک، دوسرا احسان جتلانے والا، تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جنت سے محروم ہیں۔ پہلا احسان جتلانے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، تیسرا عادی شرابی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ساری برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا آسمانوں کا، زمین کا، ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔
یعنی فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کہ تم یہ باتیں ان کی سن رہے ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی رکے نہیں بلکہ اپنی بات انہوں نے مکمل کی. فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا یقیناً وہ مجنون ہے. موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب کا ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو. یعنی وہ جھٹلاتا جا رہا ہے فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے جا رہے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے جا رہے ہیں. فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں سے شامل کر دوں گا. موسیٰ نے کہا کہ اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے پاس لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ. بس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی تو اچانک وہ واضح اژدہا بن گیا اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا. فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی کتنا جھوٹ اس نے بولا ہے. یعنی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اور بنی اسرائیل کو لینے آئے تھے تو فرعون الزام لگا رہا ہے کہ یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں، شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، وہ ہر بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں. پھر جب تمام جادوگر آ گئے انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے کوئی ضروری کچھ صلہ ہوگا اگر تم غالب ہوئے تو. یعنی جادوگروں نے کس سے صلہ مانگا؟ فرعون سے. فرعون نے کہا ہاں یقیناً تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. تو یہاں پہ دیکھیں پیغمبر اور جادو میں یہ فرق ہے. پیغمبر کیا کرتا ہے؟ صلہ اللہ سے چاہتا ہے، لیکن جادوگر صلہ کس سے چاہ رہے ہیں؟ بادشاہ سے. موسیٰ نے اس سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دی. انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں. پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تب یکایک وہ نگل رہی تھی، وہ جھوٹ جو وہ گھڑتے تھے. پھر سارے جادوگر سجدے کی حال میں ڈال دیے گئے. انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں. دیکھیں ایک طرف فرعون تھا جو حقیقت جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لایا، اور دوسری طرف جادوگر جو فوراً ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، سو بے شک جلد ہی تم جان لوگے میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا. یعنی اپنی مرضی سے بھیج کے سارے جادوگر خود ہی اکٹھے کیے، اور الزام کس پر لگایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سارے ہی جادوگر جو ہیں یہ تم سے جادو سیکھ کر گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ تم نے بھی دنیا سے جانا ہے، تم نے بھی مرنا ہے اور ہم نے بھی مرنا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں کہ اس راستے میں ہماری جان چلی بھی جائے تو. اب دیکھیں وہ کتنے ایک دم سے نڈر ہو گئے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جادوگر کہہ رہے ہیں. یعنی جادوگر کو فرعون نے دھمکی لگائی تو ان پر دھمکی بھی اثر نہیں کی. یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر چلو، یقیناً ہمارا پیچھا کیا جائے گا. یعنی یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. سارے نکل گئے تو فرعون سٹ پٹا گیا، فوجیں اکٹھی کر لی. تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بلا شبہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور یقیناً ضرور ہم سب چکنے رہنے والے ہیں. تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا. یعنی اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ کس طرح سارے ہی گھروں سے نکل آئے، سارے مال و متاع پیچھے چھوڑ آئے اور ڈوبنے جا رہے ہیں. اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. تو انہوں نے سورج نکلتے ہی اس کو پیچھا کیا اس کا. پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں. یعنی اب بھی بنی اسرائیل اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئی. اب ذرا سوچئے ایک طرف سمندر ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، تو کیا حال ہوگا؟ جو وہ غلامی ایک
غلامی کی زندگی انہوں نے گزاری ہوئی تھی، دوسرے سے کمزور تھے. اب ان بیچاروں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا. یعنی اس سے اللہ کی مدد کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر بندے کے بارے میں اس کو خوب پتہ ہے، لیکن جہاں خاص طور پر مدد دینے کے لیے ساتھ کا بتایا جا رہا ہے. تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پہ مارو، پس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا. اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ نجات دلائی، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان نہیں لانے والے. اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں جب اس نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے. ابراہیم نے کہا تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا بھی، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے. یعنی کون ہے رب العالمین؟ اتنا خوبصورت اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا؟ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ ہے رب، وہ ایمان لانا، یہ ہے رب پر توکل، یہ ہے خالص توحید ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ باقی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کی اور مرض کو اپنی طرف منسوب کیا. اور اس لیے فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، حقیقت یہ کہ انسان کی بیماری اس کی اپنی کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہے. ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے ساتھ کوئی ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وہ کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مثلا آپ کوئی خاص چیز کھا رہے ہوتے ہیں جو بڑی مزے کی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ وہی کھا کر آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ. تو اس لیے ہم اپنی جہالت، اپنی غفلت، اپنی خواہشات کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، چاہے وہ روحانی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری. وہ ہوتا اپنی کسی غفلت کا نتیجہ ہے جس کو ہم بعض اوقات غلط سمجھ کر نہیں ٹھیک سمجھ کر رہے ہوتے ہیں. تو بعض کام جن کو انسان ٹھیک نہیں سمجھتا کہ وہ انسان کے حق میں غلط ہوتے ہیں اور وہ اس کو کسی نہ کسی طرح بیمار کر دیتے ہیں. ایسے میں جب انسان بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جائے؟ اپنے رب کے پاس. اے اللہ تو ہی مجھے شفا دے. ایک بہن ایکسپیرینس مجھے بتا رہی تھی کہ میں مسجد میں کرسیاں ٹھیک کر رہی تھی کہ ایک کرسی ان کے پاؤں میں لگ گئی اور پاؤں اتنا زیادہ سوج گیا، اتنی شدید سوجن اور درد ہوئی. کہتی ہیں کہ رات کا پچھلا پہر تھا، میں اللہ کو پکارتی رہی اور ساتھ ہی میں نے دوا بھی کھا لی. صبح اٹھی تو بالکل ٹھیک، چلنے کے قابل پاؤں. یعنی دعا میں اتنا اثر ہے. تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا کے وقت دعا نہیں کرتے، بس آہیں بھرتے رہتے ہیں یا پھر صرف دوائیاں کھاتے رہتے ہیں. تو یہ بات ریسرچ سے ثابت ہے کہ دعا کے ساتھ دعا کرنے والے مریض جلد صحتیاب ہوتے ہیں اور اللہ ہی اصل میں تو شفا دیتا ہے. دوا میں تاثیر وہی ڈالتا ہے، ڈاکٹر کو بھی اللہ ہی سمجھاتا ہے اس وقت کہ یہ دوا اس مریض کو دے دو، ورنہ دعا الٹی بھی وہ دی جا سکتی ہے. انسان ڈاکٹروں کے ہاتھوں مر بھی سکتا ہے. پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل تھا کہ کس کثیر تعداد میں لوگ ڈاکٹروں کے ہاتھوں مرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اتنے لوگ ایکسیڈنٹ میں نہیں مرتے جتنے ڈاکٹروں کے غلط دوائیوں کی تجویز کرنے سے مرتے ہیں. تو اللہ کے آگے ہمارا علم کیا ہے؟ تو اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح چیز کی طرف ہی رہنمائی کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ خاک کی پوڑیاں میں بھی شفا ہو جاتی ہے. خاک کی پوڑیاں میں شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک
شفاء لا یغادر سقما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا کے بغیر بھی شفا دیتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں لوٹ آئی تھیں۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں کیسے لوٹی تھیں؟ قمیض کے ساتھ ہی۔ کیا کسی آپریشن سے اس کا موتیہ ٹھیک ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ کے حکم سے ہو گیا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ہمیں تو ہمارا یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جس یقین سے ہم دعا مانگتے ہیں اس یقین سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، پھر آسانیاں بھی کرتا ہے انشاءاللہ۔ اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ رب جس کے ہاتھ میں میری موت اور زندگی، بدلے کے دن معافی مل جائے گی۔ مجھے پتہ ہے میری غلطیاں، میرا قصور ہے، میری خطائیں ہیں، تو مالک یوم الدین جو ہے بس اس دن مجھے معاف کر دے گا۔ یعنی یہ یقین ہونا چاہیے انسان کو، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نئے لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یعنی اس کے بعد اپنے رب سے کیا دعا کی؟ ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے اس بات کی۔ حکمت وہ سمجھ ہوتی ہے جو اللہ دیتا ہے، ایک ہوتی ہے سمجھ بوجھ جو کتابوں سے تجربات سے آتی ہے، اور حکمت وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، یہ سراسر اللہ کا انعام ہوتی ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور جب حکمت آ جاتی ہے آپ کے اندر، ایسی فراست آتی ہے، سب چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی اور سمجھ ہی نہیں پاتا۔ اور بعض کا تو آپ کا نقطہ نظر لوگ سمجھ نہیں پاتے، اتنی دور رس کی آپ کی نگاہیں ہو جاتی ہیں۔ کوئی ایک چھوٹی سی بات کرتا ہے، اسے آپ بڑی بات کا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ یہ حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ، آگے فرمایا یہ ان کی دعا تھی کہ نیک لوگوں کا ساتھ ہو۔ نیک لوگوں کا ساتھ اس لیے بھی اچھا کہ ان کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ ہم بھی نیک بن جائے، کیونکہ انسان اپنی مجلس کا یا اپنے ساتھیوں کا ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے وہ ہوتے ہیں ویسا ہی وہ ہو جاتا ہے، خربوزے سے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کی وجہ سے انسان برائیوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ پھر یہ کہ نیک لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو مرتے وقت وہاں ہوتے ہیں، اور کلمہ وہ جو ہے اگر وہ پاس ہوں تو پھر کلمہ بھی پڑھا دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو مرنے کے بعد بھی وہی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو ان پہ اعتماد کا ایسا لیول ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہماری غیبت نہیں کرنی، انہوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دینا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کا ہمیں ساتھ نصیب فرمانا، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا۔ یعنی سچی ناموری کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ کام نہیں کرتے لیکن تعریف بہت چاہتے ہیں۔ منافقین کی بھی یہ خصوصیت ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اس چیز پر وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی اس کام پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ اور ہم سب کو بھی اپنا جائزہ یہاں پہ لینا چاہیے۔ کیا کام یعنی ہم ایسے کرتے ہیں کہ جو ہم کام نہیں کرتے اس پر ہم تعریف کروانا چاہتے ہیں، تو یہ جھوٹی تعریف ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی خوبصورت دعا کی کہ اللہ سچی ناموری جو واقعی درست ہو، اور بعد میں بھی لوگ اچھے الفاظ سے مجھے یاد کریں تاکہ ان کے لیے بھی میں نمونہ بن جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے ساتھیوں کے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی باپ کی وجہ سے بھی مجھے رسوائی نہ نصیب ہو، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا۔ یعنی یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ اس کی 5 صفات ہے۔ اسلم، وہ اللہ کے لیے مطیع ہو گیا۔ سلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو تسلیم کر لیا۔ استسلم، اس نے اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ سلیمہ، وہ اس چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی ہے۔ تو سالم، اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی۔ تو یہ سلامت دل کی 5 صفات ہیں۔ جس انسان کے اندر یہ 5 کوالٹی ہو گئی، اس کا دل قلب سلیم ہو گیا، اور پھر یہ قلب سلیم اس کی نجات کا باعث ہوگا۔ یہ کام آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھے گا، اللہ اس کی شکل نہیں دیکھے گا،
بلکہ دل کو دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل لوگ کون ہے، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا ہر پاک صاف دل والا، زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ پاک صاف دل والا کون ہے؟ فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں نہ گناہ ہو، نہ ظلم، نہ کینہ، نہ حسد۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے یہ حسد ہمارے دل میں آئی جاتی ہے انسان کے اندر، اور یہ اللہ کی رحمت سے ہی انسان سے دور ہوتی ہے۔ اور قلب سلیم کی دعا بھی کرنا چاہیے، اللہم اسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، وہ کہیں گے وہ سب اس میں باہم جھگڑے کریں گے، اللہ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی کیا فائدہ ماننے کا اس وقت تو بے سود ہے ماننا، جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر مجرموں نے ہی۔ بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے، تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں گے۔ یعنی مخلص دوست ہوتے تو دنیا میں ہی برائی سے رکے رہتے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان کے بھائی نوح نے اس سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں؟ نوح نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح نے کہا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، چنانچہ میرے ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو، اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو؟ شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تب بے رحم ہو کر پکڑتے ہو، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغات و چشموں سے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں نہ بنو۔ یعنی نصیحت کرنا یا نہ کرنا ان کے لیے برابر تھا، کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے ہوئے تھے۔ یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان والے نہیں تھے، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ سمود نے رسول کو جھٹلایا، اور جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی دیکھیے ہر پیغمبر کی دعوت کا ایک ہی انداز چلا آ رہا ہے، ایک ہی رب کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک ہی توحید کا سبق دیا جا رہا ہے۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے گا؟ باغوں اور چشموں میں
کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، پس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ وہ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی امانت دار رسولوں کا یہ امانت دار خاصہ ہوتی ہے یہ۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو۔ یعنی یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے اپنی شہوت کو پورا کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط کہ اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، یعنی میں تمہارے اس کام پر ایگری نہیں ہوں، کیونکہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بھی کام کرے۔ اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دو، وہ جو وہ کریں گے تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے اس پر بارش برسائی، زبردست بارش، بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ بارش کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش تھی۔ اگر دیکھا جائے تو کہیں اولے پڑ رہے ہو تو کیسے، اگر بہت زیادہ اولے ہوں تو کیا ہوتا ہے، شیشے تک ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر کسی انسان پہ وہ اولے پڑیں تو اتنی زور سے پڑتے ہیں بعض کا انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ بارش کتنی بری بارش تھی کہ کنکریوں کی بارش تھی، اور وہ ایسی بجتی تھی جیسے کلاشنکوف کی گولی جس پر لگتی تھی وہ وہیں ہلاک ہو جاتا تھا۔ اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، یعنی ہر رسول نے اپنی امانت کی تسلی کرائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پوری امانت کے ساتھ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ ماپ کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو۔ ہر پیغمبر نے یہ لفظ سننا پڑا کہ ان پر جادو ہو چکا ہے، ان کا دماغ چل چکا ہے، یہ مجنون ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، لہٰذا آج اگر کوئی آپ پر الزام لگائے تو اس پر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو اگر کوئی جادوگر کہہ دے۔ یعنی آپ اگر کسی کو اسلام کا راستہ بتا رہے ہیں تو کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ نبی پیغمبروں کو بھی مجنون، دیوانہ اور جادوگر کہا گیا ہے۔ اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچوں میں سے ہیں۔ شعیب نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو اس کو صاحبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے، اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، یعنی یہ قرآن، اور اسے روح الامین لے کر اترا اور آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔
یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا یہ قرآن. کہ قرآن آنے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو انذار کرنا، ڈرانا. یہ واضح عربی زبان میں ہے، یعنی عربی زبان میں پڑھنا ضروری ہے، یعنی عربی کا ترجمہ جاننا، عربی زبان جاننا یہ بھی ضروری ہے. یعنی عربی ہی میں اس کو پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا ترجمہ جاننا بھی ضروری ہے. ترجمہ کیوں جاننا ضروری ہے؟ تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے. یعنی آخری نبی کو ایسی زبردست کتاب دی گئی ہے کہ پہلے نبیوں کی کتابیں جو دی گئی ان میں بھی اس کا تذکرہ تھا. اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے؟ قرآن کا بھی تذکرہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ تھا. اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ یعنی کچھ بھی جان کر ایمان نہیں لائے، لیکن جیسے عبداللہ بن سلام یہ بھی ان کے علماء میں سے تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ فوراً ایمان لے آئے. اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے، بس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے. اسی طرح ہم نے اس کے انکار کو مجرموں کے دلوں پر داخل کر دیا. وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے. تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں؟ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، تو ان کے کس کام آئے گا وہ جو فائدہ دیے جاتے تھے. یعنی انسان کی موت کسی بھی طرح ٹل نہیں سکتی، آخر کار آنی ہے، انسان اسے بچ نہیں سکتا، آخر کار اسے مرنا ہے. امام غزالی کی ایک مشہور کہاوت آپ نے سن رکھی ہوگی، ایک شخص کے پیچھے شیر لگ جاتا ہے، وہ بھاگتا بھاگتا کنویں میں چلا جاتا ہے، اس نے اس میں چھلانگ لگا دی، رسی پکڑ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، لیکن نکلے گا کیسے؟ باہر شیر ہے. شیر وہیں پہ کھڑا رہا کیونکہ اس کی خوشبو ستا رہی تھی. اتنے میں اس نے دیکھا کہ جو رسی ہے اس کو 2 چوہے کتر رہے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر میں اس کی جو نظر ہے وہ ہنی کوم پر پڑ گئی، یعنی جو چھتا ہوتا ہے اس کا، شہد کی مکھیوں کا. وہ اس کو کھانے میں مصروف ہو گیا. وہ میٹھا تھا، اس میں کھانے میں اتنا مصروف ہوا اس کو شیر بھی بھول گیا اور چوہے جو کتر رہے تھے رسی وہ بھی بھول گئی، وہ کھانے میں اتنا مگن ہو گیا. تو اصل میں یہ کیا ہے کہ جو شیر کھڑا ہے نا، جو دو جو چوہے ہیں وہ رات اور دن ہے، اور انسان کا بھی یہی حال ہے کہ وہ شہد کھانے میں مصروف ہے. شہد کیا ہے؟ یعنی دنیا کی لذتوں میں وہ مگن ہے. اور جو چوہے ہیں وہ کیا ہے؟ دن اور رات ہے. تو یہ دن رات ہماری زندگی کو کم کر رہے ہیں، رسی کترتے جا رہے ہیں، ایک دن پوری کتر جائیں گے اور موت جو ہے وہ سر پر کھڑی ہے شیر کی طرح، وہ ٹلنے والی نہیں ہے. جیسے شیر نہیں ٹل رہا وہ بھی نہیں ٹلنی. لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب بھی کچھ دن مزے کر لوں، بھلے جتنے بھی دن مزے وہ کر لے، آخر کار اس کو مرنا ہی ہے. تو اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری بھی کر لے، شہد کھانے میں مصروف نہ رہے، دنیا کے میٹھے کے پیچھے نہ بھاگتا رہے، صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتے ہیں. جس طرح ہم دنیا کے کسی بھی کام، مثلا کون سے کام ہیں جو ہمارے لیے اہم ہے، ہم اسی میں مصروف رہنا چاہتے ہیں. تعلیم حاصل کرنا، شادی کرنا، گھر کے کام، خرید و فروخت کرنا، پراپرٹی خریدنا، جاب وغیرہ کرنا، ان تمام کاموں میں ہم جو ہے نا مصروف رہنا چاہتے ہیں. یعنی آخرت کو جو دن رات جو جاتے جا رہے ہیں، جو ہماری زندگی کے کام ہوتے جا رہے ہیں، ان کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لیں. پھر اس کے لیے سامان اکٹھا کرتا ہے اور اس کے لیے اسباب بھی مہیا کرتا ہے. پھر اس کو مطلب جس دن وہ دن جب آئے گا، یعنی آخرت کا دن، موت کا دن، پھر انسان کو ہوگا کہ میں کچھ دنیا میں کچھ کر ہی لیتا اچھا. یعنی اس وقت پھر سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ دن گزر چکے ہوں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60 یا 70 سال کی زندگی عطا فرمائی. یقیناً اللہ کا عذر پورا کر دیتے ہیں، یقیناً اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں. یعنی اس کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں رہتا کہ ہائے میں تو اتنا مصروف تھا کہ مجھے نیکی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یعنی 60 یا 70 سال کم نہیں ہوتے نیکیوں کے لیے.
کیونکہ 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے جس میں انسان نے جو کچھ بننا ہوتا ہے, جو کچھ کمانا ہوتا ہے, جو جاب کرنی ہوتی ہے وہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر اس نے آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کی ہے, بس دنیا کی ہی ساری تیاریاں کر لی ہیں, تو پھر وہ خسارے میں ہے. تو یہ وقت ہے انسان کو کیا کرنا چاہیے, آخرت پر بھی فوکس کرنی چاہیے. اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے, اور یاد دہانی کے لیے ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے. اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے, اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے, اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں. یقیناً وہ اس کے سننے ہی سے دور رکھے گئے ہیں, یعنی وہی سے ان کو دور رکھا گیا تھا. کن کو؟ شیاطین کو. سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں, پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی شرک اللہ کو کسی کو بھی گوارا نہیں ہے. اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں. یعنی دین کی دعوت کا آغاز کہاں سے پھر ہونا چاہیے؟ رشتہ داروں سے, اپنے خاندان سے. لیکن یہ نہیں کہ ساری زندگی انسان انہی میں الجھا رہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے, ان تک اپنی بات پہنچائے, اگر مانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر آگے بڑھ جائیں. یعنی اوروں میں بھی یہ پیغام پہنچائے. اور آپ مومنوں میں سے آپ کے پیچھے چلے, ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں. یعنی ساتھیوں کے لیے نرمی کا رویہ اختیار کریں. پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو. اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں, اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی. یعنی نماز میں اگر یہ خیال رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, خشوع و رضو خود ہی آ جائے گا. اور جب یہ انسان غفلت میں ہوتا ہے, ادھر ادھر ہلتا ہے, اور یہ دھیان نہیں رکھتا کہ میں اللہ کے آگے, اللہ کے حضور کھڑا ہوں, تو پھر خشوع و رضو نہیں آتا. یقیناً وہی سب کچھ سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے شخص گناہ گار پر اترتے ہیں. وہ سنی بات لا ڈالتے ہیں, اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں, اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟ یعنی سارے شاعروں کی نہیں, لیکن اکثر شاعری کرنے والے ایسے ہی ہیں. یعنی ان کی شاعری کیا ہے؟ فحش گوئی ہوتی ہے. اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. یعنی جو شاعر ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے, سوائے ان کے جو ایمان لائے, جنہوں نے اچھے کام کیے, اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا, انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں. سورہ نمل مکی ہے, اس میں 93 آیات و 7 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے وسیع رحمت والا, نہایت رحم والا ہے. توسین, یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب ہے. مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے, ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا, چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے, اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے, سب کچھ جاننے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے. جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے, جلدی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا, یا آپ کے لیے کوئی سلگتا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ سیکیں. یعنی کیونکہ سردی کا موسم تھا, اس لیے وہ آگ لینے کی بات کر رہے تھے. پھر جب وہ اس کے پاس آیا, آواز دی گئی, برکت دی گئی اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے, اور وہ پاک ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے. یعنی آگ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی روشنی تھی. اے موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں, سب پر غالب کمال حکمت والا, اور اپنی لاٹھی ڈال دو. پھر جب اسے بل کھاتے دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے, تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو نہیں, یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے. یہ کون کہہ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں. مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا, تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا, نہایت رحم والا ہوں. یعنی خوف اس کو لاحق ہوتا ہے جس نے ظلم کیا ہو. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی, کتنی بڑی خوشخبری. کون ہے ہم میں سے جس نے ظلم کوئی نہ کیا ہو؟
ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری چاہیے کہ وہ گناہوں سے ہمیں بخش دے۔ تو غلطی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن فوراً کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کر لینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ کس کی بخشش دی گئی ہے؟ ایک قتل کیا تھا، یعنی کیا نہیں تھا، خطا ہوئی تھی ان سے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ یعنی یہ 2 معجزے ان کو دے دی گئی۔ کون کون سے 2 معجزے تھے؟ ہاں، لاٹھی کا تھا، یعنی لاٹھی کو کہا گیا تھا پھینکو تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا تھا، اور ہاتھ بغل میں یوں ڈال کے تو بائی نکالا تھا، وہ چمک رہا تھا۔ یہ 2 نشانیاں تھیں۔ تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ انہوں نے ان کا ظلم و تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل ان کا یقین کر چکے تھے۔ یعنی دل یقین کر رہا تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بس آپ دیکھیں فساد کرنے والے کا کیسا انجام ہوا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے، جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 300 سے زائد رسول بھیجے ہیں، جن میں سے 5 اولو العزم رسول تھے۔ ان کے بعد داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، وہ بھی بڑے اہم رسول ہیں۔ یعنی وہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بھی باقی پیغمبروں پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ یعنی علم بھی ان کے پاس علم کی نعمت تھی، حالانکہ ان کے پاس اور بھی بہت سی نعمتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مینشن کیا ہے وہ فضیلت، علم کی فضیلت کو مینشن کیا ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ یعنی داؤد علیہ السلام کے کون تھے؟ باپ تھے، اور سلیمان علیہ السلام بیٹا۔ اس نے کہا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں، اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا، تو ان کے الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ یعنی نہ صرف یہ کہ لشکر اکٹھے کیے گئے، بلکہ ان کو ٹریننگ کے لیے ایک منظم طریقے سے بھی رکھا گیا۔ حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور ہی نہ رکھتے ہوں۔ یعنی باقی مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور شعور رکھتی ہے۔ بعض کو اتنا بھی پتہ ہے کہ انسان نیک کام کرتے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں چونٹیوں کی عقل مندی کی بات کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم پر چونٹیوں کے گھر جلا دیے گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ایسی خلقت کو جلا کر راکھ کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو اس لیے جو مخلوقات ہیں ان کا بھی حق ہے زمین پر چلنے پھرنے کا۔ ان پیغمبر کو پتہ نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یعنی اب اتنی خوبصورت دعا یہ، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اچانک ان کے منہ سے ایسے شکر کے کلمات نکلتے ہیں۔ یہ دعا کیا تھی؟ دراصل شکر کے الفاظ۔ جو نعمتوں کی قدردان ہوتا ہے اس کا دل، اس کی زبان اللہ کی تعریف کرتی ہے، اور وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ جہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام نے مسکرانے اور ہنسنے کی بھی یہاں پہ بات ہوئی ہے ان کے، کہ انبیاء کا ہنسنا جو ہے وہ زیادہ تر مسکرانا ہی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلا کر یا کہہ کر لگا کر کبھی نہیں ہنستے تھے، بلکہ مسکراتے تھے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی آپ کو اس طرح مسکراتے نہیں دیکھا کہ آپ حلق کا کوا آپ کا نظر آ، ہم ایسے کرتے ہیں نا منہ کھول کے بعض کا ہنستے ہیں تو حلق کا کوا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ آپ کو کبھی میں نے ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ مسکرانا بھی صدقہ ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی مسکرانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہہ لگائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس طرح سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یہ کیا یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے؟ یعنی دیکھیں اس آیت میں اتنی حکمتیں ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ایک طرف یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو لشکر اکٹھے کیے گئے تھے ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا، ان کی اٹینڈنس لگتی تھی، کیونکہ منظم طریقے سے کام کرنے کے نتائج بھی پھر اچھے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہدہد کو انہوں نے نہیں پایا، جب تو ہدہد کو نہ پانے کی وجہ سے انہوں نے فوراً ہی ان کی یعنی اس کے اوپر جو حد مقرر کی کہ اگر وہ نہ آیا، مجھے اسے وجہ نہ بتائی تو میں ضرور اس کو یعنی مار دوں گا، سزا دوں گا، میں نے اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یا وہ ظالموں کو لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے۔ یعنی اتنی سخت سزا غائب ہونے کی، غیر حاضری کی۔ جتنے بڑے مشن ہوتے ہیں اتنا ہی غیر حاضر ہونا جو ہے اتنا ہی بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ یعنی ہدہد کو دیکھیے تو ہم کہتے ہیں کہ انہیں کیا پتہ ہم ان کے سامنے کیا کر رہے ہیں۔ کتنی چھوٹے چھوٹے پرندوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن کتنی گہری نظر اس نے رکھی۔ دیکھا گیا عقاب اور چیل وغیرہ جب اوپر سے سیدھے نیچے اتر کر آتے ہیں شکار پر، تو ہمیں اتنی دور سے وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، انہیں آسمانوں سے نیچے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہدہد کی نظر تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جانوروں کو، پرندوں کو بعض کا کچھ چیزیں، کچھ خوبیاں یا کچھ صفات جو ہم میں نہیں ہیں وہ دے رکھی ہوتی تھی، اس لیے ان کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اللہ کی ہر مخلوق کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی ہوتی ہے جس کی بنا پر اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جس کام کے لیے اس نے پیدا کیا گیا وہ آپ نہیں جان سکتے۔ یعنی ہدہد نے یہی کہا کہ میں جو خبر لایا وہ آپ کو نہیں معلوم ہے۔ فقال احطت بما لم تحط به، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تو جن موجود تھے اور طرح طرح کی وہ خبریں لا کر دیتے تھے جن، لیکن جن وہ کام نہیں کر سکے جو ہدہد نے کر دیا۔ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا، اب وہ خبر کیا دے رہے ہیں، ہدہد جو ہے خبر کیا دے رہا ہے۔ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئیں، اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، بس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یعنی ایک ہدہد کو سمجھ آ گئی کہ رب العالمین کون ہے۔ ہدہد پریشان ہے انسانوں کے شرک پر، اور یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ شیطان انہیں بیکار ہے۔ یعنی ایک پرندے کے اندر کس قدر سمجھ بتائی جا رہی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو بھی علم دے دیا گیا، اور اس کے لشکروں کو بھی بہت علم دیا گیا تھا۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، جو آسمانوں زمین میں ہے، پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ سلیمان نے کہا ہم جلدی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو۔ یعنی ہدہد نے تو کہہ دیا، یقینی خبر دے رہا ہے وہ۔ سلیمان علیہ السلام نے اس یقینی خبر کی بھی تحقیق کی۔ ایک لیڈر میں یہ جو چیز ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی بات پر یقین کرنے کے سے پہلے اس کی تحقیق کرے۔ میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی اب اسی کو کام، جس نے یہ خبر دی ہے اسی کو کام سونپ دیا۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے میں فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یعنی یہ اچھے لیڈر کی کوالٹیز دیکھیں۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے مشورہ کیا۔ کس نے مشورہ کیا تھا؟ ملکہ سبا، بلقیس نے۔
اعتماد دیا جا رہا ہے, کانفیڈنس دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہ بھی کتنے اچھے ساتھی ہیں کہ اپنی قوت کا بھی اظہار کر رہے ہیں, لیکن اتھارٹی جو ہے فائنل فیصلہ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی ملکہ کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر آپ ہمیں لڑنے کا کہیں نا تو ہم پاورفل ہیں, ہم لڑ لیں گے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو ہم نہیں لڑتے, لیکن فیصلہ جو ہے وہ آپ نہیں کرنا. انہوں نے کہا ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں. ملکہ نے کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں, اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں, اسی طرح وہ لوگ کریں گے. یعنی دیکھ لو انجام کیا ہوگا. جنگ تو ہم کر لیں گے, لیکن کوئی بھی عقل مند لیڈر ہوگا وہ قوم کے حق میں فیصلہ کرے گا, یعنی قوم اور عورتیں تباہ ہو جائیں گی. اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں. پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کی جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں, یعنی مزید سمجھداری, دور اندیشی, کیونکہ تحفے بھی دشمنی کم کرتے ہیں. سو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا, بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہو جاؤ. تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر اسے تحفہ قبول کر لیا تو وہ ایک عام بادشاہ ہوگا, اور تو تم اس سے جنگ کر لینا, اور اگر اس نے قبول نہ کیا تو وہ نبی ہوگا, اس کی پیروی کر لینا. پرکھنے کا دیکھیں کتنا اچھا اس کا انداز تھا. لوٹ کر جاؤ ان کے پاس, پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے, اور ہم انہیں لازم وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے, وہ بہت خوار ہوں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے سرداروں تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ متی ہو کر میرے پاس آئیں. یعنی اب سلیمان علیہ السلام کی سمجھداری آگے دیکھی جا رہی ہے. جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں اسے اس سے بھی پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے, اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے. چنانچہ جب اس نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے, یعنی جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ, بڑا کرم والا ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں کے اندر بھی درجات ہے, کچھ معمولی ہوتے ہیں, کچھ بڑے دیو عقل سے ہوتے ہیں, تو کچھ اس سے بھی بڑے عفریت والے, یعنی اتنی زیادہ قوت, اس میں علم بھی ہوتا ہے اور قوت بھی ہوتی ہے. علم کے ساتھ انسان جو فیصلے کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے نعمت پا کر طرز عمل کیا ہونا چاہیے. جب کوئی ایسی چیز آپ کو مل جائے جس سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے یا آپ کی توقع سے بڑھ کر ہو جائے, آپ کے لیے بہت آسانی کا سبب ہو, تو اس پر لازماً بھی کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. مثلا آپ نے اچھی سی نماز پڑھ لی تو اس پر فخر کرنے کی بجائے آپ کیا کریں گے؟ شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ آپ اس شکر کی وجہ سے اگلی نماز بھی اچھی کر دے. نیکیوں کے کاموں کے توفیق ملنے پر بھی شکر کرنا چاہیے. بندوں کی خدمت کے یا ویسے ہی کوئی فیصلہ یا کوئی بھی اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ سے کروا لے تو اس پر بھی شکر کریں اور کہیں ہاذا من فضل ربی, اپنی کوشش میں کچھ نہ کچھ تو ملا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہم الفاظ کہاں پہ لکھتے ہیں؟ ہاذا من فضل ربی, گھروں کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ میرا فضل ہے. حالانکہ یہ فضل نہیں ہے. فضل کیا ہے؟ شکر, صبر, یہ دل کی عبادات ہے. سلیمان نے کہا اسے اس کا تخت بدل دو. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے. یعنی سلیمان علیہ السلام بھی ملکہ کا ٹیسٹ لے رہے تھے. آپ دیکھیں کہ شخصیت کو پرکھنے کے لیے کچھ چیزیں ڈیوائس کی طرح ہوتی ہیں, کویشچن ہوتے ہیں, کچھ پکچرز ہوتی ہیں دکھائی جاتی ہیں, کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ اس بچے یا اس شخص کے اندر کیسی کوالٹیز ہیں, یہ کام کیسے کر سکتا ہے. تو آج کی دنیا میں بھی یہ ریسرچز بہت زیادہ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ حکمت ہزاروں سال پہلے سلیمان علیہ السلام کو بھی دی گئی تھی کہ وہ کس طریقے سے ٹیسٹ کر رہے ہیں. اور وہ تخت کس کا تھا جو لے کر آئے تھے؟ وہ ملکہ ہی کا تھا. ملکہ ہی کا تخت لے کر اس میں تھوڑی سی رد و بدل کر کے اس کے آگے پیش کر دیا گیا. پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ نہیں, بلقیس نام تھا ان کا.
جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا گیا تھا اور ہم فرما بردار تھے، اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھیں۔ یعنی یہ تھی اچھی، لیکن اس کا ماحول اچھا نہیں تھا جس سے وہ ہدایت پاتی۔ اس کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو سلیمان علیہ السلام اس کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن گئے۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا۔ اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا۔ سلیمان نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے، شیشوں سے بنایا گیا۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بن گئی۔ یعنی لیٹر ٹیکنالوجی میں آج کل فلور جو ہے وہ شیشے کے بن رہے ہیں، جہاں پل وغیرہ آپ دیکھیں، جیسے چائنا میں پل بنا ہوا شیشے کا ہے، لیکن وہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، سلیمان علیہ السلام نے محل جو ہے نا وہ پانی پہ بنا دیا تھا شیشے کا۔ تو یہ دیکھیں ان کی دور اندیشی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو یہ سمجھایا تھا۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو یکا یک وہ دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہم اس پر اس کے گھر والوں پر ضرور شبخور ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کو ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، اور ہم بلا شبہ سچے ہیں۔ انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا۔ یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ یعنی کیا نشانی؟ ظلم گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو رات میں آتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے ظلم نہ کر، یہ تیرے گھر کو تباہ کر دے گا۔ جو مرد حضرات ظالم ہوتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بچوں پر ظلم کرتے ہیں، تلخ زبانی بولتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کے گھر نہیں بستے۔ اسی طرح جو عورت بد زبان ہوتی ہے، سختی کا معاملہ کرتی ہے، تو اس کی بھی نبھا نہیں ہو پاتا۔ تو آپ دیکھیے بادل کس طرح ایک دوسرے کے اندر ضم ہو کے بارش برساتے ہیں، جو رحمت اور برکت لاتی ہے۔ نرمی کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں وہ، اور ایک دوسرے میں وہ پھر مل جاتے ہیں۔ نرمی نہ ہوتی تو بادل ایک دوسرے میں نہ ملتا۔ نرمی خیر لاتی، آپس میں انسان ایک دوسرے میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں۔ اس طرح سے گھر آباد ہوتے ہیں، نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی درجے پر اگر سختی ہمارے مزاجوں میں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مزاج میں نرمی پیدا لانی چاہیے، ورنہ بددعائیں دینا، گالیاں دینا، بری باتیں کرنا، یہ عمل انسان کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ تو ظلم حرام ہے، قیامت کے دن بھی نقصان کا باعث ہوگا۔ ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی پھر۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو اور اللہ کہ تم دیکھتے ہو، کیا تم عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو، تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو ڈرائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں؟ تو واعظ و نصیحت سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا درود پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس آیت میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں۔ قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔
اللہ تعالیٰ جو پڑھا پڑھایا ہے، جو سنا سنایا، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہم سے قبول فرمانا، ہماری نیکیاں ہم سے قبول فرمانا، ہماری نمازیں ہم سے قبول فرمانا، اور جو نیکیاں نہیں کر سکے یا ارحم الراحمین ہم سے وہ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم وہ نیکیاں کر لیں یا ارحم الراحمین۔ تو اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ جو دنیا کی بھلائیاں اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کے اچھے بر عطا فرما دے، ہمارے بچوں کی اچھے ملازمتیں عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جو ہمیں بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے۔ اللہ تو ہی صحت عطا فرما سکتا ہے، اللہ کوئی صحت نہیں دے سکتا، کوئی ڈاکٹر کوئی دوائی کام نہیں آ سکتی اللہ جب تک تیری رضا نہ ہوگی یا ارحم الراحمین۔ تو ہماری بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے اللہ، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے یا ارحم الراحمین۔ ہم بہت پریشان ہیں یا ارحم الراحمین، تیرے سوا ہماری پریشانی دور کرنے والا کوئی نہیں یا ارحم الراحمین۔ تو ہم پر رحم فرما، ہماری پریشانیوں میں ہمیں راحتیں عطا فرما دے، خوشیاں عطا فرما دے، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے یا ارحم الراحمین۔ ہم پر اپنی رحمتیں عطا فرما دے اللہ، تو بڑا غفور الرحیم ہے اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ، اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ۔ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار یا ارحم الراحمین، ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اللہ، خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ، ان خطاؤں کا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا اللہ، جیسے پہلی قوموں پر ڈالا اللہ ویسا عذاب ہم پر نہ ڈالنا یا ارحم الراحمین، گناہوں کا عذاب ہم پر نہ ڈالنا اللہ۔ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں یا ارحم الراحمین، آگے نہ کرنے کی توفیق مانگتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ جو دنیا میں گناہ کر بیٹھے اللہ وہ معاف کر دے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جب دنیا سے جائیں تو کلمہ پڑھتے جائیں اللہ، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا اللہ، ہماری قبروں کو جنت کے باغات میں سے باغات بنا دینا یا ارحم الراحمین۔ آخرت میں جب بہت سختیاں ہوں گی، ہر کوئی اپنی سختی میں مبتلا ہوگا، اپنے عذاب میں مبتلا ہوگا اللہ، ہمارے لیے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا اللہ، ہمارے لیے راحتیں نصیب فرما دینا یا ارحم الراحمین، ہمارے لیے آسانیاں فرما دینا یا ارحم الراحمین۔ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما دے اللہ، اس ملک کے لیے بھی بہتر حکمران عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ اس ملک کے ہر باشندے کی مدد فرما دے یا ارحم الراحمین، ان کے لیے اچھے حکمران عطا فرما دے، آسانیاں فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے دلوں کے کینے کو صاف کر دے، ہمارے دل سے بغض کینہ نفاق کی بیماریاں دور فرما دے، ہم سب میں اتحاد اور محبت پیدا فرما دے اللہ، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے اللہ، ہم سب میں محبت پیدا کر دے اللہ، ہمارے رشتہ داروں میں محبت عطا فرما دے، ہمارے ہمسایوں میں محبت عطا فرما دے اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ تیرے پاک کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو نہیں سیکھ پاتے اللہ، جو یہاں پر آ کر نہیں سن سکتے اللہ، ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔